सदर ट्रंप, उनकी इंतजामिया, वजीर जंग पीट हेग्सेट और आला फौजी ओहदेदार मुसलसल ये दावा करते रहे हैं कि ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। सदर ट्रंप अपने सोशल मीडिया बयानात में यहाँ तक कह चुके कि ईरान में हमले के लिए कोई बड़ा हदफ बाकी नहीं रहा। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी खुफिया इदारों और मगरबी ज़राए से सामने आने वाली रिपोर्ट्स एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती हैं जो इस जंगी बयानिए पर संजीदा सवालात उठाती हैं। बाज़ अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अप्रैल के इब्तिदाई दिनों में जंग बंदी शुरू होने तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग निज़ाम का करीबन निस्फ हिस्सा महफूज और फ़ाल था। यानी शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अपनी बुनियादी मिसाइल क़ुव्वत बरकरार रखने में कामयाब रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरी क़ुव्वत का करीबन 60% हिस्सा अब भी मौजूद है, जिसमें तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियाँ भी शामिल हैं जो आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए मुसलसल ख़तरा हैं। अमरीकी ज़राए ये भी तस्लीम करते हैं कि ईरान की फ़ज़ाई क़ुव्वत को नुकसान ज़रूर पहुँचा, मगर इसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका। ईरानी फ़ज़ाइया का तकरीबन 2/3 हिस्सा अब भी किसी न किसी सतह पर फ़ाल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया की 145 अफवाज में 16वीं ताकतवर फौज रखता है, जबकि मशरिक़ वस्ता में मिस्र और इजराइल के बाद तीसरे नंबर पर शुमार होता है। ईरान की फ़ाल फौजियों की तादाद करीबन 6,10,000 है, जबकि 3,50,000 तरबियत याफ्ता रिजर्व एहलकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा बसीज के लाखों नीम फौजी रजाकार हंगामी हालात के लिए मुतहर्रिक हैं। ईरान का सबसे मौसर हथियार उसका मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम समझा जाता है। मगरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक 60% से ज़ायद मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल ज़ख़ीरा महफूज रहा है, जो सुरंगों और ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में रखा गया है। ईरान के पास तकरीबन 3,894 ड्रोन्स मौजूद हैं, जिनमें जारहाना कार्रवाइयों के लिए मखसूस ड्रोन्स भी शामिल हैं। बाज़ जदीद ड्रोन्स की मार 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। बहरी महाज पर ईरान की असल ताकत गैर मुतनासिब जंगी हिकमत अमली है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। तेज़ रफ्तार गन बोट्स, बारूदी सुरंगें और अचानक कार्रवाइयाँ आलमी तिजारत के लिए शदीद ख़तरा हैं। ये तमाम आदाद शुमार किसी ईरानी वज़ीर, पासदारान इनकलाब के तर्जुमान या फिर सरकारी मीडिया ने नहीं दिए, बल्कि अमरीकी हुक्काम, मगरबी अखबारात, दिफाई इदारों और तहकीकी ज़राए ने पेश किए हैं। ताहम सवाल सिर्फ अस्करी ताकत का नहीं है, माशी बर्दाश्त का भी है। 2 माह की शदीद जंग, पाबंदियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और आलमी दबाव ईरान की मईशत पर भारी बोझ डाल रहे हैं। अगरचे ईरान मुज़ाहिमत जारी रख सकता है, लेकिन ये रास्ता कब तक काबिल अमल रहेगा, इस पर माहिरीन में इख्तिलाफ है। ऐसे में बुनियादी सवाल यह है कि अगर ईरान अब भी इतनी अस्करी सलाहियत रखता है, तो क्या सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिश न करके अमरीकी अवाम को गुमराह कर रहे हैं? और दूसरी तरफ क्या ईरान अपनी बाकी मानदा कुव्वत के बावजूद दुनिया की 2 बड़ी ताकतों अमेरिका और इजराइल का ज्यादा देर तक मुकाबला कर सकेगा, या शदीद मुआशी दबाव आखिरकार उसकी मुज़ाहिमत की हद मुकर्रर कर देगा? इसी जाविये पर प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं चौधरी ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ ट्रंप और इंतजामिया के ईरान की अस्करी कमजोरी के दावे, दूसरी तरफ मगरबी इदारों की तहकीकी रिपोर्ट्स। क्या अस्करी हकायक ही ईरानी एतमाद का बड़ा सबब हैं? शहजाद चौधरी साहब, वॉर स्ट्रेटेजीज की बात की जाए, आपके ख्याल में क्या इस वक्त जहां पर ईरान खड़ा है, मुकम्मल तौर पर उसकी वॉर स्ट्रेटेजी उसको एज दे रही है और यही उसके एतमाद का सबब बन रहा है? अच्छा, स्ट्रेटजी से पहले, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है उसका ताल्लुक इससे है कि किसकी कितनी कुव्वत है, और फौजी कुव्वत की बात कर रहा हूँ। माशी कुव्वत का भी आपने जिक्र किया, माशी बर्दाश्त का भी, तो वो बाद में मेरा कोई साथी उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेगा। लेकिन हमने जब भी इस बहस में उलझे हैं, और ख़ासतौर पर हमारे यहाँ, मैंने ये देखा है कि हम लोग फौजी सतह की जो सिचुएशन है उसको बड़ी जल्दी स्ट्रेटेजिक से भी बढ़ के आगे तहजीबी तौर पर उसको ज़्यादा जांचना शुरू कर देते हैं, और उससे ये होता है कि जो हमारा तज्जियात हैं उसके अंदर एक कहीं ना कहीं पे गैप रह जाता है। सर, इजाजत दीजिएगा शहजाद साहब, ये हम इनमें से कुछ बात नहीं कह रहे, जो नंबर्स और फिगर्स रिपोर्ट्स दे रही हैं सिर्फ वो सामने रख के आपसे इस पे इसीलिए मैं उन्हीं के हिसाब से बात करूंगा जो कि नंबर्स हमारे पास हैं। और दूसरी बात यह है कि नंबर्स एक चीज बताते हैं, और जो क्वालिटी जजमेंट होती है, जो क्वालिटेटिव उसके ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो नंबरों के ऊपर बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी है। अच्छा, तो जब इस चीज को देखते हैं तो पहली बात तो ये समझ लेने की जरूरत है कि जिस जंग का वाज़ेह नतीजा ना निकले, उस जंग को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे और नैरेटिव्स के साथ जीतने की कोशिश की जाती है।
تو سب سے پہلا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ایران والی جو جنگ تھی اس کے اوپر کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے دونوں اطراف، ایک طرف اگر ٹرمپ کی ٹویٹس ہیں اور پیٹر ہیگسیت کی پریس کانفرنسز ہے، تو دوسری طرف تسنیم کی پریس ریلیزز اور مختلف چیزیں جو کہ آتی ہیں. تو یہ IRGC اور تسنیم ایک طرف ہیں، تو ہیگسیت اور ٹرمپ دوسری طرف ہیں. تو اسی لیے یہ کنفیوژن ہے، وہ اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو اور دنیا کو، وہ جو اپنے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. اچھا، امریکہ کی ایک اوور ویلمنگ فورس تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس اوور ویلمنگ فورس کے ساتھ کیا وہ اپنے وہ نتائج، اسٹریٹجک نتائج حاصل کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ کر پایا؟ نہیں. اچھا، اگر وہ نہیں کر پایا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بالکل کبھی نہیں کر سکتا، یا جب چاہے دوبارہ ایک اور کوشش کر سکتا ہے، یا جتنی مرتبہ چاہے کوششیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، بالکل اس کی اپنی حیثیت اور حقیقت اپنے طور پہ اپنے پاس ہے. ہم بہت بڑا ایک ایشو بناتے ہیں کہ اتنے اس کے جہاز گر گئے، اتنے اس کے دیکھیے میزائل ختم ہو گئے، اتنے انٹرسپٹرز ختم ہو گئے. کتنی دیر لگتی ہے ان کو ریکور کرنے میں؟ کہاں کہاں سے وہ جمع کر کے ان کو نہیں بنا سکتا؟ جہازوں کی اس کے پاس کمی تو نہیں ہے. تو جو اس نے تو مشکل سے یہاں پہ اپنے جو ریکوائرڈ نمبرز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، باقی جہاں سے جب چاہے اٹھا کے لا سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ کی دفاعی قوت کو، یا اس کی اگریسو قوت کو، یا اوفینسو قوت کو کوئی گزند نہیں پہنچی. وہ جب چاہے اس قسم کا اٹیک 2 3 4 مرتبہ بھی کر سکتا ہے جو اس نے کیا. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس کی ساکھ کو ضرور نقصان پہنچا ہے. ورلڈ آرڈر جس طریقے سے کریٹ کیا گیا تھا، اس میں ٹرمپ کا اپنے بھی سوچ ہے، اس نے میگا کر کے، امریکہ فرسٹ کر کے، اس قسم کی باتیں کر کے اسی ورلڈ آرڈر کو نقصان بھی پہنچایا ہے. تو اسٹریٹجک لیول کے اوپر اس کو کمزوریاں محسوس ہوئی ہیں. اس کو یہ بھی قلم نے ذکر کیا کہ یہ بھی اس کو پتا ہے کہ میں ایک غلط جنگ میں چلا گیا، کیونکہ اب تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اتنی بڑی قوت ہو اور تم ایران جیسے ایک مڈلنگ ملک کو، ایک چھوٹی طاقت کو، ایک چھوٹی عسکری قوت کو نہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھا پائے. مقصد کیا ہوتا ہے ہر جنگ کا؟ کہ جو میرا ایڈورسری ہے وہ اس طریقے سے کام کرے جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، یعنی کنفارم کر رہے، اپنی سوچ کو بدل لے، اپنے طریقہ کار کو بدل لے. تو وہ تینوں طرف، نہ ایران اسرائیل کے ساتھ کر پایا، نہ ایران امریکہ کے ساتھ کر پایا، نہ امریکہ ایران کے ساتھ کر پایا، نہ اسرائیل ایران کے ساتھ کر پایا. دوسری، سینکشن کی وجہ سے ہم بہت بات کرتے ہیں نا کہ ایران کی فضائی، بدقسمتی سے ایران کی فضائی قوت نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ جب چاہے آ کے ان کے سروں کے اوپر بام مار کے 21,000 ٹارگٹ یا کتنے ٹارگٹ مار کے چلے گئے، 40,000 کو ذکر کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. نیوی، اب ہرمز کو اس نے جب اپنا خاص موضوع بنایا ہے، تو کیا اس کے پاس ایسی نیوی ہے جو ہرمز کے اندر اس کا جو دعویٰ کرے گا اس کو مینج کر سکے؟ ابھی تک تو اس کے خلاف کچھ آیا ہی نہیں ہے نا ہرمز کے اندر. تو شاید بات لمبی ہو رہی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر، لیکن یہ چیز دیکھیے، اس کا جو ایک مورل پہلو ہے ایران کا، کھڑے رہنا مار کھانے کے باوجود، اس کو ایک اخلاقی قسم کی فتح ضرور دیتا ہے. اور امریکہ ایک بہت بڑی قوت ہونے کے باوجود ایران کے طریقہ کار کو نہ بدل پائی، اپنے اہداف حاصل نہ کر پائے، تو اس کو زخم پہنچاتا ہے. اس کانسیپٹ میں ہم کہتے ہیں کہ کون نظر آتا ہے کہ شاید ہارا یا نہ ہارا، یا جیتا یا نہ جیتا. لیکن میرا خیال ہے کہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے حساب سے کوئی فرق ظاہر ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کے اندر. اور جب ہم اس طرح جانچتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جنگ بندی کی ضرورت اصل میں ایران کو زیادہ ہونی چاہیے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اس کو پیس کا اور امن کا وقت ملے. وہ اگر ری بلڈ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اپنی دفاعی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو وقت ملنا چاہیے اس کے. درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب، مقابلہ کیے بغیر دونوں جانب کا، اگر ہم ایران کی جس طریقے سے وہ کھڑا ہوا ہے، اپنی شرط پہ بات، جو کام کہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی ہمیں اس طرح کی ان کی لیڈرشپ کی جانب سے کوئی اس طرح کے سٹیٹمنٹس آتے نظر نہیں آئے. مگر ٹرمپ کا جو ایران کی عسکری طاقت ختم ہونے کا قبل از وقت دعویٰ ہی کہا جائے گا، کیا وہ خود امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا جس طریقے سے ایران نے خود کو ان دنوں میں نکالا ہے، کیا امریکہ جس طرح سے جواب دے رہا ہے اور مجبور ہے اس وقت کہ ایران کو کسی طور پر مد مقابل لے کر آئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی امریکہ سے اور ایران ٹھیک رہا اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ؟ اتنی بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے عائشہ کہ اس نے پوری دنیا کا دماغ جو ہے وہ گھما کر رکھا ہوا ہے. دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی تھی پچھلے سال حملہ ہوا تھا ایران کے بعد، جس کے بعد بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ نیوکلیر پروگرام ان کا اوبلیٹریٹ ہو گیا ہے، بڑے بڑے لفظ استعمال کیے گئے تھے کہ بالکل فنا کر دیا گیا ہے اس کو. وہ کچھ عرصے بعد ہی واضح ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے. اسی طرح سے جب یہ موجودہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے پہلے ہفتے کے بعد ہی وہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو نیوی کے بارے میں بولا گیا نا، کہ وہ مکمل طور پر انہوں نے ڈبو دی ہے، اب وہ اس گلف کے سمندر کے نیچے تہہ میں بیٹھی ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے ان کے میزائل پروگرام اور
ان کا جو ڈرون پروگرام ہے اس کے اوپر بھی جو دعوے کیے گئے کہ 90% تک ہم نے وہ کیپیبلٹی ختم کر دی ہے. اس وقت تک میرا خیال ہے دنیا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو فگر دیے جا رہے ہیں غالباً ان میں کوئی بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے تھے کہ چلیے تھوڑا بہت ایگزاجریشن کا ایلیمنٹ ہوگا, لیکن لارجلی تو ان کی دفاعی قوت جو ہے وہ ختم ہوگی. اب جب ان کی اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کی اسیسمنٹ سامنے آئی ہے, اور یہ کوئی اگر آپ غور کریں نا عائشہ, تو یہ کوئی 7-8 دن 10 دن تقریباً پہلے سے یہ آہستہ آہستہ کر کے لیک آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تھی یہ چیز کہ امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی جو اسیسمنٹ ہے ایران کی ڈیفینسو کیپیبلٹیز کی, وہ یکسر مختلف ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اسیسمنٹ سے, اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو خود اپنی ٹویٹس میں کرتے تھے اس سے یکسر مختلف ہے. تو یہ دس از ون آف دا مینی سرپرائزز, وہ بہت سارے حیران کن کارروائیاں جو کہ ایران نے کی ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. لیکن آپ کے سوال میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ کیا یہی عسکری قوت جو اب بھی برقرار ہے ایران کی, کیا یہی اس کی اعتماد کی بنیادی وجہ ہے؟ تو عائشہ میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ یس ڈیفینیٹلی جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایسیمیٹریکلی تیار کیا ہے ایک جنگ کے لیے, وہ بھی ان کے اعتماد کی بہت بڑی وجہ ہے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ ون تھنگ ہے کہ یہ جنگ ایران میں جہاں پر ان کی فوج نے لڑی ہے, ریولوشنری گارڈز نے لڑی ہے, وہیں یہ جنگ عوام نے بھی لڑی ہے. اور جس طرح سے وہ عوام ایک ایسی رجیم جو کہ مقامی سطح پر داخلی اعتبار سے کوئی بہت مقبول رجیم نہیں ہے, ایک غیر مقبول رجیم کے پیچھے اپنے وطن کی خاطر جس طرح سے ایرانی عوام کھڑی ہو گئی ہے کہ کم از کم ان کی حکومت کو بھی, ان کی فوج کو بھی اور ریولوشنری گارڈز کو بھی اندرونی سطح پر کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا انہوں نے. اور یہی وہ چیز تھی جس نے اسرائیل کا جو انیشل کیلکولس تھا کہ جی رجیم ڈی کیپیٹیشن ہو جائے تو اس کے بعد عوام خود کھڑے ہوں گے وہ سارا. سو آئی تھنک زیادہ اعتماد اب جو ایران کی حکومت ہے اور ایران کی دفاعی قوت ہے اس کو اس چیز میں ہے کہ نہیں, ہمارے سے جتنی بھی ناراضگی ہے ہماری عوام کی, وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ایران کے دفاع کے لیے وہ ایک ہیں, اور جب تک وہ ایک ہیں تب تک جو ہمارے بارے میں دعوے کیے جا سکتے ہیں اور ہمیں مٹانے کے دعوے کیے جا سکتے ہیں وہ ممکن نہیں. اینڈ میں صرف اتنا کہوں گا عائشہ کہ آپ فرض کریں کہ وہ جو اسرائیل نے پٹی پڑھائی تھی امریکہ کو کہ جی ڈی کیپیٹیشن کے بعد مظاہرے ہوں گے اور پھر رجیم چینج ہو جائے گا وہاں پہ, فرض کریں کہ ایسا ہوتا کہ پہلی انیشل اسٹرائک جو تھیں 2-3 دنوں کے بعد, اس کے بعد جگہ جگہ مظاہرے اٹھتے ایران کے اندر. آفٹر آل یہ جنگ شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے تک تو ہو رہے تھے نا مظاہرے, وہ دوبارہ پھوٹ جاتے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ایران اتنی مستعدی سے اور اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ ایک اتنی بڑی عسکری قوت کے سامنے اتنی دیر کھڑا رہ سکتا تھا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ بے شک یہ بات کسی کو پاپولسٹ لگے, لیکن جو عوامی حمایت ایرانین رجیم کو ملی ہے اور کے اندر اصل قوت ان کی وہ ہے, اور اسی کی بنیاد پر وہ ابھی تک کھڑے بھی ہوں. درست ہو گیا.